اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم برگزیدہ فرمائے۔ ان میں سے شعبان کو چن لیا اور اسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ لہٰذا شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں تمام بلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں، گناہ گار بخشش پاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اسی لیے شعبان کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: الہی رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دارینہ تمنا پوری ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ تیمم سے متعلق احکام کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ اور حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا۔ اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے محتم بشان اور ماہ رمضان کے لیے پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں رمضان المبارک کے استقبال، اس کے سایہ فگن ہونے سے قبل ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور اہمیت اتنی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور اکرم اس کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ کرام کو گمان ہوتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی روزہ ترک نہیں کریں گے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضور کو یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے 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 رمضان سے ملا دیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا متواتر 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔